بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. التنبیہ السابع: هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا؟ آیا معتبر ہے صحت اجازہ میں کہ اجازہ کا مطابق ہونا جو عقد واقع ہوئی ہے فضولی کی طرف سے اس کے ساتھ من حیث العموم مطابق ہونا یا من حیث الخصوص مطابق ہونا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اجازہ 100% مطابق ہے، کسی لحاظ سے کوئی کمی بیشی، عام خاص لحاظ سے کوئی کمی بیشی نہیں ہے، تو وہاں کوئی کلام نہیں ہے. اسی طرح دوسری صورت یا مکمل رد کرے تو بھی کوئی کلام نہیں ہے. مشکل یہاں پر ہے کہ اختلاف اور بحث کلام علماء کے درمیان اس میں ہے کہ فی الجملہ مطابق تو ہے اجمالاً اجازہ اور عقد میں، عقد فضولی میں، لیکن جو ہے کبھی اجازہ عام کی صورت میں ہے، کبھی اجازہ خاص کی صورت میں ہے، تو تطابق تو ہے، تضاد نہیں ہے. مثلا کس طرح سے فرض کریں گے؟ مثلا جو ہے 10 کلو آٹا اگر فضولی نے فروخت کیا ہے، مالک اصلی کا 10 کلو آٹا فضولی نے فروخت کیا ہے، تو مالک اصلی اجازت تو دیتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے کہ جو ہے میں وہ 10 کلو جو فروخت کیا ہے 2 کلو اور ملا کے میں اجازت دیتا ہوں، یعنی 12 کلو کی میں اجازت دیتا ہوں. یہ ہے عموم، مطابقت تو ہے لیکن اجازہ عام ہے. ایک دفعہ مطابقت یعنی فی الجملہ مقصود ہے، یہاں پر مطابقت 100% نہیں ہے. اسی طرح ایک دفعہ پھر جو ہے خاص اجازت دیتا ہے. مثلا 10 کلو آٹا اس نے فروخت کیا ہے تو یہ اجازت کتنے کا دیتا ہے؟ 8 کلو کی میں اجازت دیتا ہوں. اجازہ ہے اس عقد کی، لیکن اجازہ مقید کر کے، خاص کر کے. تو یہ معتبر ہے یا نہیں؟ اس طرح سے اجازہ کا مطابق ہونا من حیث العموم یا من حیث الخصوص مطابق ہونا، یہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ تو یہاں پر 3 اقوال ہے. پہلا قول ہے کہ جو ہے مطلقاً صحیح ہے، اور دوسرا قول ہے کہ مطلقاً باطل ہے. تیسرا قول الاقوى التفصیل ہے کہ وہ یہ ہے کہ فلو، تفصیل اس طرح سے کہ تفصیل من حیث الاجزاء و من تفصیل من حیث الشروط، کہ فلو اوقع العقد على صفقة، بلے اگر فضولی عقد کو واقع کرے کسی مال پر، صفقہ پر، مثلا میں نے مثال دی 10 کلو بلے آٹا، فاجاز المالک، یا جو ہے آپ مثال دے دیں مکاسب اور کفایہ کی، کہ مکاسب اور کفایہ دونوں پر جو ہے معاملے کو انجام دیا ہے. فاجاز المالک بیع بعضها، مالک نے بعض کی اجازت دی. کتنے؟ مثلا کس کی اجازت دی؟ بھائی کفایہ کے لیے میں راضی ہوں، مکاسب نہیں بیچنا ہے فی الحال. یا جو ہے مثلا آٹے کی مثال میں آپ کہیں گے جو ہے 5 کلو کی میں اجازت دیتا ہوں، باقی جو ہے باقی 5 کلو کی میں اجازت نہیں دیتا ہوں. اس طرح سے اجزاء. تو فالاقوى الجواز، تو یہاں پر درست ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. نظیر پیش کرتے ہیں کہ کما لو کانت صفقۃ بین مالکین، جیسا کہ اگر وہ مال مشترک ہو 2 مالکوں کے درمیان، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثلا فرض کیجئے 8 کلو آٹا مشترک مال تھا 2 مالکوں کے درمیان، اور فضولی نے بیچا ہے. فاجاز احدہما، ایک نے اجازت دی، تو جو ہے ایک مالک نے اجازت دی ہے، دوسرے نے اجازت نہیں دی ہے، تو ایک مالک کا جو حصہ ہے اس میں وہ نافذ ہے اجازہ. اور بعض کے بارے میں اگر آپ اشکال کریں کہ بھئی جو ہے خریدنے والے نے 10 کلو کا جو ہے معاملہ کیا تھا، اور ایک مالک، اور وہ 10 کلو آٹا جو ہے مشترک مال تھا، تو اگر ایک مالک اجازت دے دے تو وہاں کیا پیش آئے گی مشکل؟ تو صرف 5 آٹا مل جائے گا مشتری کو، اور 5 کا نقصان ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ وہ ضرر التبعض، اور جو ضرر تبعض ہے مشتری کے اوپر، یجبر بالخیار، خیار کا حق دیا جائے گا. بھئی یا معاملے کو فسخ کرو یا بعض کے بارے میں راضی ہو جاؤ بس. اسی طرح یہاں پر بھی کہ جو ہے کفایہ اور مکاسب کا میں مالک ہوں، اور بائع فضولی نے دونوں کو فروخت کیا ہے، اور بعد میں اگر میں اجازت دے دوں بھئی صرف کفایہ میں نے بیچنا ہے، مکاسب کی ضرورت ہے، تو یہاں پر جو ہے اس مکاسب کی نسبت اجازت نافذ ہوگا. جس طریقے سے احد المالکین اجازت دینے کی صورت میں ہر مالک کا اجازہ اپنے مال کی نسبت نافذ ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی نافذ ہوگا. باقی کے بارے میں اگر آپ اشکال کریں کہ بھئی جو ہے مشتری نے تو کل کے بارے میں معاملہ کیا تھا، مشتری نے دونوں کتابیں خریدی تھیں، یا جو ہے 10 کلو آٹا خریدا تھا، تو وہاں جو ضرر تبعض ہے اس کا جبران
خیار کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَوْقَعَ الْعَقْدُ عَلَى شَرْطٍ فَأَجَازَهُ الْمَالِكُ، یہاں سے شرط کی بات آ رہی ہے۔ جز میں مشکل نہیں ہے، اجزاء میں مثلا دو اجزاء ہیں، مثلا کفایہ اور مکاسب، تو وہاں مشکل نہیں ہے، ایک جز کے بارے میں معاملہ قبول کر سکتے ہیں، دوسرے جز کے بارے میں نافذ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عقد فَأَجَازَهُ الْمَالِكُ مُجَرَّدًا عَنِ الشَّرْطِ، فضولی نے عقد کو واقع کیا ہے شرط کے ساتھ، لیکن فَأَجَازَهُ الْمَالِكُ، مالک نے اجازت دی مُجَرَّدًا عَنِ الشَّرْطِ، شرط کے بغیر۔ تو یہاں مشکل کیا پیش آئے گی؟ کہتے ہیں کہ فَالْأَقْوَى عَدَمُ الْجَوَازِ، یہاں پر جو ہے یہ اجازہ نافذ نہیں ہوگا، یہ اجازہ نافذ نہیں ہوگا شرط میں۔ کس بنا پر؟ بناءً علی عدم قابلیت العقل للتبعیض من حیث الشرط وإن كان قابلا للتبعیض من حیث الجزء، اس لیے کہ عقد میں قابل تبعیض نہیں ہے من حیث شروط، اما عقد قابل تبعیض ہے من حیث الجزء، اس رائے کی بنا پر۔ وَلِذَا لَا يُؤَثِّرُ، اسی لیے، کس لیے کہ جو ہے اگر عقد قابل جو ہے اجزاء کی بنا پر قابل تبعیض ہے، اسی لیے لا يؤثر بطلان الجز بخلاف بطلان الشرط، اگر جز باطل ہو، جز کے لحاظ سے باطل ہو تو بطلان جز مؤثر نہیں ہوتا ہے عقد کے بطلان کے لیے، لیکن شرط کا بطلان کیا ہے آغا؟ خود اذا فقد الشرط فقد المشروط، اس فرق کی بنا پر ہم کہیں گے کہ جو ہے اگر فضولی ایک شرط کے ساتھ معاملے کو انجام دیا ہے اور جو ہے مالک اصلی اس شرط کے بغیر اجازت دے دیں تو معاملہ باطل ہوگا، اس لیے کہ عقد قابل تبعیض نہیں ہوتا ہے، کس بنا پر؟ بلے شرط کی بنا پر۔ خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولو انعکس الامر، اگر امر منعکس ہو جائے، یعنی کیا مطلب؟ بینعقد الفضولی مجردا عن الشرط، شرط کے بغیر ہی معاملہ کیا تھا فضولی نے، واجاز المالک مشروطا، بھائی مالک نے کہا کہ جو ہے میں اجازت دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ، تو وہاں پر تین اقوال ہے۔ پہلا قول ففی صحت الاجازہ مع الشرط اذا رضی به الاصیل، یہ پہلا قول کہ اجازت صحیح ہونے میں شرط کے ساتھ، کیونکہ شرط ابھی مالک کی طرف سے، فضولی نے کوئی شرط نہیں لگائی، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اذا رضی به الاصیل، مشتری اصیل راضی ہو جائے اس شرط مالک کے لیے، تو یہ کس کی نظیر ہو جائے گی یہ بات؟ فیکون نظیر الشرط الواقع فی ضمن القبول اذا رضی به الموجب، یہ اس چیز کی مانند ہو جائے گی کہ جہاں پر اگر شرط واقع ہو، کہاں پر؟ ضمن قبول میں، قبول کے ضمن میں، اذا رضی به الموجب، ایجاب کرنے والا اگر راضی ہو جائے تو پھر ضمن قبول میں جو شرط واقع ہوتی ہے اس کی مانند ہو جائے گی، یہ پہلا قول۔ دوسرا او بدون شرط، یا اجازت صحیح ہے شرط کے بغیر، کیوں بھائی؟ شرط قابل قبول نہیں ہے، کیوں؟ لعدم وجوب الوفاء بالشرط، اس لیے شرط کے بارے میں وفا کرنا واجب نہیں ہے، مگر کب؟ الا اذا وقع فی حیز العقد لا فی ضمن العقد، متن عقد میں شرط ہو تو اس کی جو ہے وفا واجب ہے، بس فلا یجدی وقوعہ، شرط کا واقع ہونا فائدہ نہیں، کہاں پر؟ فی حیز القبول، حیز قبول میں، بلے حیز قبول میں شرط واقع ہونا فائدہ مند نہیں ہے، الا اذا تقدم علی الایجاب، مگر یہ کہ قبول ایجاب پر مقدم ہو اور شرط وہاں پر ہو تو اس کے جو ہے کیا ہے وہ شرط قابل قبول ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایجاب پہلے ہو اور بعد میں قبول کے ضمن میں اگر کوئی شرط آ جائے تو جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ دوسرا قول ہے، مگر یہ کہ قبول ایجاب پر مقدم ہو، جیسا کہ بعض مبانی ہے فقہ میں، حرج نہیں ہے کہ جو ہے قبول پہلے ہو ایجاب بعد میں آ سکتا ہے، اس بنا پر اگر قبول میں شرط موجود ہو تو پھر وہاں پر ٹھیک ہے، لیرد الایجاب علیہ ایضا، تاکہ جو ہے ایجاب جس طرح سے قبول پر وارد ہوتا ہے اس شرط پر بھی ایجاب وارد ہوگا،
تاکہ معاملہ درست ہو جائے۔ تو یہ دوسرا مبنا ہے، یہ دوسرا قول ہو گیا۔ تیسرا قول او بطلانها ففي صحة الإجازة مع الشرط او بلے بدون الشرط او بطلان الإجازة، اجازہ ہی باطل ہے۔ کیوں؟ لأنه اذا لغى الشرط لغى المشروط، اس لیے کہ اگر شرط ملغا ہو تو پھر جو ہے مشروط بھی ملغا ہے۔ لکون المجموع التزاما واحدا، شرط اور مشروط الگ الگ چیز نہیں ہے، بلے قید اور مقید ہیں یہ، لہٰذا ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ تین اقوال ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وجوہن، یہ تین وجوہات ہیں، اقواہا الاخیر، اقوا ترین وجہ آخری ہے، وہ کیا ہے؟ بطلان اجازہ، اجازہ باطل ہے اس طرح سے۔ کس طرح سے اجازہ باطل ہے؟ بلے اگر فضولی نے شرط کے بغیر معاملے کو انجام دیا ہے اور ادھر سے اجازہ مالک کس طرح سے دیتا ہے؟ شرط کے ساتھ، تو یہ تین اقوال سامنے آ گئے۔ تو پہلا قول کہ یہ شرط مالک کی طرف سے جو مجیز کی طرف سے آ رہی ہے، اس شرط کے بارے میں اگر اصیل راضی ہو تو پھر یہ اجازت درست ہے، اور اس کی نظیر فقہ میں وہی ہوگی کہ جو ہے بلے فقہ میں وہی ہوگی کہ جو قبول کے ضمن میں جو شرط ہوتی ہے، قبول کے ضمن میں جو شرط ہوتی ہے، اگر موجب اس شرط کے بارے میں راضی ہو جائے تو گویا ایک شرط ضمنی کی حیثیت رکھتی ہے اس بنا پر جو کہ قبول کے ضمن میں ہے، اور موجب اس کے بارے میں راضی ہو جائے تو پھر جو ہے کیا ہے، معاملہ صحیح ہوگا۔ دوسرا جو ہے بھائی بدون شرط اجازت صحیح ہے، اس لیے کہ یہ جو شرط لگائی ہے اس کے بارے میں وجوب وفا نہیں ہے، مگر اس شرط کے بارے میں وجوب وفا ہے جو حیز عقد میں واقع ہو، حیز عقد میں، عقد کے دائرے میں واقع ہو۔ تو لہٰذا وہ شرط جو حیز قبول میں واقع ہو وہاں پر یہ اجازت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تین اقوال سامنے آ گئے۔ مصنف اگرچہ قول اخیر کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ جیسا کہ مصنف کی طرف سے بات میں آئے گا کہ جو ہے شرط فاسد ہونے سے مشروط فاسد نہیں ہوتا ہے، الشرط الفاسد غیر مفسد للمشروط، یہ مصنف کے مبنا ہے، جو کہ شروط کے بحث میں یہ مطلب آئے گا، لیکن مصنف نے یہاں پر مخالفت کی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔